قرآن پاک کی تلاوت، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ کیا قرآن کا مقصد صرف الفاظ کو دہرانا ہے؟ آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اتریں گے اور سمجھیں گے کہ قرآن کا اصل پیغام تلاوت سے کہیں کہیں آگے ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو اکثر ذہن میں آتا ہے۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کی کتنی فضیلت ہے اور یہ بہت اہم بھی ہے، لیکن کیا کبھی رک کر یہ سوچا ہے کہ کیا بس یہی مقصد ہے یا ان الفاظ کے پیچھے معنی کا ایک پورا سمندر چھپا ہوا ہے؟ اچھا، تو اس پوری گفتگو کا جو مرکز ہے نا، وہ ایک لفظ ہے: تدبر۔ اب تدبر کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب ہے آیتوں کی گہرائی میں اترنا، ان کے معنی پر غور و فکر کرنا، اور جو ہدایت ان میں چھپی ہے نا، اسے اپنے دل میں اتارنا ہے۔ سمجھے کہ یہی وہ چابی ہے جو قرآن کے اصل خزانوں کے تالے کھولتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ تلاوت سے آگے پھر ہے کیا؟ اور اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہمیں کہیں اور سے نہیں، خود قرآن سے ہی ملتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب خود اپنے بارے میں کیا کہتی ہے، کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو ہماری اس تلاش میں جو سب سے پہلی دلیل ہے وہ خود قرآن ہے۔ بھئی آخر اس کتاب سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ اسے کیوں بھیجا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود بالکل صاف صاف الفاظ میں اس کا مقصد بتا دیا ہے۔ اس آیت کو دیکھیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ کتاب اس لیے اتاری گئی تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں۔ یہ ایک لفظ غور، یہی تو ساری بات ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ اصل مقصد صرف زبان سے پڑھنا نہیں، بلکہ دل اور دماغ سے سمجھنا اور اس سے نصیحت پکڑنا ہے۔ لیکن ان کا کیا جو اس پر عمل نہیں کرتے، جو غور نہیں کرتے؟ ان کے لیے قرآن ایک ایسا سوال اٹھاتا ہے جو انسان کو اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے اور اس معاملے کی سنگینی کا احساس دلاتا ہے۔ ذرا اس مثال کی گہرائی کو تو محسوس کریں۔ دلوں پر تالے۔ سوچیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب اس پر غور کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے نا، تو دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں اور پھر ہدایت کے سارے دروازے خود ہی بند ہو جاتے ہیں۔ اچھا، قرآن کے بعد اب ہم آتے ہیں دوسرے سب سے بڑے ماخذ کی طرف، یعنی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ یہاں پر نا ہماری ترجیحات کا ایک طرح سے امتحان ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو ہے تلاوت اور اس کا بہت بڑا اجر، بالکل ہے، لیکن ذرا دوسری طرف دیکھیے، قرآن کی صرف ایک آیت کو سمجھ کر سیکھ لینا 100 نفل رکعتیں پڑھنے سے بھی بہتر قرار دیا گیا ہے۔ یہ موازنہ، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل اہمیت کس چیز کو دی جا رہی ہے۔ اور یہ مشہور حدیث تو اس پیغام کو ایک بالکل ہی نئی سطح پر لے جاتی ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ غور کریں، یہاں یہ نہیں کہا کہ جو صرف پڑھتا ہے، بلکہ جو اسے سیکھتا ہے اور پھر سکھاتا ہے۔ مطلب یہ کہ علم کو صرف اپنے تک نہیں رکھنا، اسے سمجھنا ہے اور پھر آگے بھی پہنچانا ہے۔ فضیلت کا اصل معیار یہی علم اور اس کو پھیلانا ہے۔ اچھا، دلائل اور باتیں تو اپنی جگہ، لیکن اصل ثبوت تو عمل سے ملتا ہے نا؟ تو چلیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ جس عظیم ہستی پر قرآن نازل ہوا، یعنی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خود اس اصول پر اپنی زندگی میں کیسے عمل کر کے دکھایا۔ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ دیکھیں، وحی کا آنا تو پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر گہرائی سے غور کرتے تھے، پھر اپنے صحابہ کو اس کی حکمت اور اس کے معنی سمجھاتے تھے، اور سب سے اہم بات، اپنے عمل سے اس کی ایک زندہ مثال پیش کرتے تھے۔ تو یہ ایک مکمل پیکج تھا: علم، پھر سمجھ، پھر تعلیم، اور آخر میں عمل۔ اور یہ ایک جملہ، یہ تو تدبر کے پورے فلسفے کا خلاصہ ہے۔ جب غور و فکر اور عمل اپنی انتہا پر پہنچتے ہیں نا، تو انسان کا کردار ہی قرآن کی تفسیر بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل، ہر فیصلہ، ہر لفظ ایسا تھا جیسے قرآن کی کوئی آیت سامنے آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی ایک چلتا پھرتا قرآن تھے۔ چلیں اب ایک بہت ہی سنساس لیکن اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو اکثر اس گفتگو کے دوران ذہن میں آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پر غور و فکر نہ کرنا، اسے نظر انداز کر دینا، کفر ہے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے اور اس کو آج صاف کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ان دونوں چیزوں میں فرق سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ کفر کا مطلب ہے جان بوجھ کر قرآن کو رد کر دینا، اس کا انکار کر دینا۔ یہ سیدھا سیدھا ایمان کا معاملہ ہے۔ لیکن دوسری طرف غور و فکر نہ کرنا ایک بہت بڑی غفلت ہے، ایک کوتاہی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ ایک دروازہ بند کرنے جیسا ہے۔
पूरे घर को गिरा देने जैसा नहीं। ये गफलत दिल पर ताले तो लगा सकती है, लेकिन ये ईमान से इनकार के बराबर नहीं है। तो ठीक है, कुरान, सुन्नत और सीरत, इन सब की रोशनी में हमने जो कुछ देखा, इसका खुलासा क्या है, असल पैगाम क्या है जो हमें यहाँ से लेकर जाना है? तो खुलासा ये है कि हाँ, तिलावत का अजर अपनी जगह बिल्कुल मुस्लिम है, लेकिन कुरान का असल मकसद, उसका प्राइमरी मकसद तदब्बुर और फिर उस पर अमल है। यही वो चीज़ है जिस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा जोर दिया। और अगर इसमें कोताही की जाए तो ये कुफ्र तो नहीं, लेकिन ये एक ऐसी संगीन गफलत ज़रूर है जो हमें कुरान की असल रूह से बहुत दूर कर देती है। तो हमारा असल हदफ इन तीनों चीज़ों को जोड़ना है, तिलावत, समझ और अमल। तो ये सब जानने के बाद अब बात वापस हम सब पर आ जाती है। असल सवाल अब ये है कि क्या हम सिर्फ तिलावत करने वाले बनकर रहना चाहते हैं या कुरान को समझकर उस पर अमल करने वाले बनना चाहते हैं? सवाल ये है कि हम अपने दिलों पर लगे इन तालों को आखिर खोलेंगे कैसे?